ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني وأنت الحي الذي لا يموت، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم، مکرم اور محتشم سامعین کرام، دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، اس دنیا کے اندر انسان جس شعبے سے بھی وابستہ ہے وہ اپنے شعبے کے اندر آگے بڑھنے کی تگ و دو اور محنت کوشش کرتا رہتا ہے. تاجر ہے تو اس کی ساری جمع پونجی جو ہے وہ تجارت کے اندر ہوتی ہے، تو وہ اس محنت اور کوشش کے اندر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میری تجارت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نفع حاصل ہو سکے. کسان اپنی کھیتی باڑی کے اندر محنت کرتا ہے، اور ایک مومن آدمی اس کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ ایمان ہوتا ہے. اب جو صاحب ایمان ہے وہ اس طریقے سے محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا جس طریقے سے ایک دنیا دار آدمی اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتا ہے. دنیا دار آدمی اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے
نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے کہ میں دنیا کی تجارت کے اندر کس طرح جو ہے وہ زیادہ نفع اور فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اگر اسلام نہیں ہے تو دنیا کے اندر اس آدمی سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس دنیا تو بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس انسان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت جیسی اور اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے، تو اس آدمی سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تو ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا بھی عطا کی ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو دین بھی دیا ہے، تو شاید اس سے بڑی اور کوئی نعمت اس انسان کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ رب العالمین سے صرف دنیا کے طالب ہوتے، اور دوسرے وہ جو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین سے دنیا بھی اچھی طلب کرتے ہیں اور آخرت بھی اچھی طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال بھی کرتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جب فیصلے کا دن ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دن مہمان خصوصی ہو، تو اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ان کی کمائی ہے اس کا حصہ اللہ کے پاس موجود ہے، جو اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس بات کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہدایت کا مستحق تھا تو اللہ نے مجھے ہدایت دی، نہیں، میری کوئی محنت کوشش نہیں تھی، اللہ رب العالمین کا میرے اوپر فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی میرے اوپر، آپ کے اوپر، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت کی راہ دکھائی، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ چاہتے مجھے اور آپ کو یہودیوں کے گھر پیدا کر دیتے، عیسائیوں کے گھر پیدا فرما دیتے، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کے اوپر فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو ہدایت مل جائے تو وہ ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت، اس رب کا فضل ہے۔ اور دوسری بات کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین ہدایت سے دور رکھتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، تو اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس آدمی کے ساتھ اللہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کا عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس دنیا موجود ہے، وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو میں اور آپ نے کتنی کوشش کی ہے، محنت کی ہے اس دین کے اوپر کاربند رہنے کی، اور ہدایت کے جو راستے ہیں ان کو اختیار کر کے قیامت والے دن کامیاب ہونے کی میں اور آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اختصار کے ساتھ میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، ذرائع اور وسائل ہیں
کہ جن کو اختیار کر کے ہم ہدایت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر ثابت رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی نجات ہے، اور کل قیامت والے دن بھی ہماری نجات ہے کہ ہم ہدایت جیسے راستے کے اوپر رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے ہم ہر نماز کے اندر اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ہر نماز کا، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کا حصہ بنا دیا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگے، اس سے طلب کرے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو اختیار کر کے میں اور آپ دین اسلام کے اوپر ثابت رہ سکتے ہیں، یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت سے اس چیز کا سوال کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو نے دین دے دیا ہے، اب دین دینے کے بعد اے اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، اے اللہ ہمیں دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں عمومی طور پہ اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور عمومی دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں خاص طور پہ بھی اللہ رب العالمین سے ہدایت کے اوپر ثابت رہنے کی، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ کس طرح؟ شہر ابن حوشب رحمہ اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ امہات المومنین میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آ کے پوچھتے ہیں کہ اماں جی مجھے بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا کرتے ہیں؟ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ۔ اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کثرت سے یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ۔ اللہ کے رسول آپ کثرت سے یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یاد رکھ کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے مگر اس آدمی کا جو دل ہے وہ اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ اللہ رب العالمین جس آدمی کے دل کو چاہتے ہیں وہ دین کے اوپر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور جس آدمی کے دل کو چاہتے ہیں وہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو کہیں اللہ میرے دل کو دین سے پھیر نہ دے، میرے دل کو کہیں ہدایت سے گمراہ نہ کر دے، تو میں اس لیے کثرت سے اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا سوال کرنا چاہیے، یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت رکھتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں، بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ ان لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین دین کے اوپر ثابت رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے دلوں کو میں آخرت کے اندر بھی ثابت رکھوں گا، کامیاب کر دوں گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کثرت سے اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کیا جائے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ اور ایک اور بات کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بات کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کسی دفتر کے اندر جاتا ہے، کسی آدمی سے اس کو کام ہے تو اس کے پاس جاتا ہے، تو اگر یہ آدمی جس کو بڑے آدمی سے کام ہے اپنی بات نہ سمجھا سکے تو اس آدمی کا کام نہیں ہوتا۔
میرے بھائیو، ہم نے تو اللہ رب العالمین سے جنت لینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو باتیں ہم نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات میں خطبے کے آخر میں بھی اس بات کو بیان کروں گا کہ انشاءاللہ اسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر ہم روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے نماز کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں تمام بھائیوں کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں بذات خود بھی اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے پورے یقین کے ساتھ یہ دعا کی جائے، سوال کیا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ رکھنا جن پر تیرا انعام ہوا، تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، جو لوگ تیرے راہ سے گمراہ ہو گئے، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی راہ سے بچا کے رکھنا۔ تو کثرت سے اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے کہ اللہم لک اسلمت و بک آمنت، اے اللہ میں تیرا مطیع ہو گیا، تیرے اوپر ایمان لے آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا کے اندر نہ کوئی مومن آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا مطیع ہو گیا، وَبِكَ آمَنْتَ، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اے اللہ میں نے تمام رشتے ناتے چھوڑ کے توڑ کے اے اللہ میں نے صرف تیرے اوپر اعتماد کر لیا، تیرے اوپر توکل کر لیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اے اللہ میں نے تیری طرف رجوع کیا، وَلَكَ خَاصَمْتُ، اے اللہ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہو جائے، اے اللہ میں ذاتی انتقام کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، اے اللہ صرف تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر میں کسی سے جھگڑا کرتا ہوں۔ اے اللہ اعوذ بعزتک لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے علاوہ کو معبود برحق نہیں ہے، ان تضلنی، کس چیز سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ کہیں تو مجھے گمراہ نہ کر دینا۔ تو گمراہی سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اور ہدایت کا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے نکلا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مومن وہ گمراہی سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ بھی یہ دعوت فکر ہے کہ جو دعائیں اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو سیکھیے، پڑھیے۔ جب آپ اللہ رب العالمین سے اللہ کی پناہ طلب کر کے نکلیں گے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس بات سے؟ ان اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی اللہ رب العالمین سے یقین سے اور صدق کے دل سے یہ دعا کریں تو صحیح کہ اے اللہ میں ثابت قدمی ہدایت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ گمراہی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو دیکھیے ہمارا دین سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا مانگنے میں آر نہیں ہے، وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل نہ کر دے، لیکن انسان کو صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہدایت کا بھی جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے، آخرت کے متعلق بھی جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم اعلان ہوگا فلاں آدمی فلاں کا بیٹا وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ روزانہ ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں اور کتنے پڑھ چکے ہیں، یہ جنازے ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا مانگی جائے ایسی دنیا جو اچھی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایسی دنیا جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ فرماتے وہ لوگ تو اس دن سے ڈرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس دن آدمی کے دل اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو
اس لیے اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور اس کی گمراہی سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور گمراہ ہونے سے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اور دوسری چیز جس کو اختیار کر کے میں اور آپ دین اسلام کے اوپر ثابت رہ سکتے ہیں میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق، رشتہ، ناطہ جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ جس آدمی کا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ آدمی اتنا ہی ہدایت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو درست کر سکیں، ہم اپنے رہن سہن کو، ہم اپنے شب و روز کو، لیل و نہار کو، ہم اپنے کھانے پینے کو، ہم اپنے دنیاوی معاملات کو، دینی معاملات کو، ہم اپنی معیشت کو، معاشرت کو، تجارت کو درست کر لیں۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کو صرف قسمیں اٹھانے کا ذریعہ بنا لی ہے۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو آؤ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا مقصد بیان کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان مومن کا عقیدہ ہے کہ تمام دنیا کے اوپر سب سے جو معزز اور عظیم انسان ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس بات کے اوپر بھی میرا اور آپ کا یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے عظیم کتاب ہے۔ تو اس بات کے اوپر بھی میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے وہ تمام تعلیمات سے عظیم تعلیمات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے پاک پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، وہ کتاب بابرکت کتاب ہے۔ کس لیے؟ کہ قسمیں اٹھائی جائیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور کیا صرف جہیز کے اندر دے کے، اس کے اوپر غلاف چڑھا کے، اوپر الماری کے اندر رکھ دیا جائے اس لیے قرآن مجید نازل ہوا؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں لیدبروا آیاتہ، لوگوں کو اس کی آیات کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ہماری رہنمائی کے لیے کیا احکامات نازل کیے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی بات بھی قرآن مجید کے اندر بیان کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا تو یہ لوگ قرآن مجید کے اوپر تدبر نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگلی بات سننے کے اعتبار سے بڑی آسان لگتی ہے، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے ایک مومن کے لیے وبال سے کم چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں، ام علی قلوب اقفالها، یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے، ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القرآن حجت لک او حجت علیک، لوگوں یاد رکھو یہ قرآن مجید قیامت والے دن یا تو تمہارے حق میں دلیل بن جائے گا یا تمہارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ تو یہ نہ ہو یہ قرآن مجید ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے کہ اللہ میں ان لوگوں کی طرف گیا تھا، تیرا پیغام بن کے تو نے ان لوگوں کی طرف مجھے نازل کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بننا چاہیے، نہ کہ ہمارے خلاف دلیل بننا چاہیے۔ آؤ قرآن مجید کے متعلق اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے
قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تو یہ بات ابھی تک ہمارے اندر موجود ہے کہ قرآن مجید کو سن کے ہمارے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل ڈر جاتے ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ ہمارے اندر ابھی تک خیر موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن مجید سنیں، گزر جائیں، نہ ہمارے ایمان کے اوپر کوئی اثر ہو، نہ ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہو، تو میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیت کے مطابق سمجھ لینا چاہیے کہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آسمان دنیا سے زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی کے اندر نازل کیا۔ کافروں نے یہ سوال کیا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ فرماتے لنثبت بہ فؤادک، ہم قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس لیے نازل کر رہے ہیں اے پاک پیغمبر، تاکہ ہم قرآن مجید کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت رکھیں، مضبوط کر دیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میں اور آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر 5 منٹ 10 منٹ کے بعد ہم نے موبائل نکال کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کوئی واٹس ایپ کے اوپر ہمارے لیے میسج تو نہیں آیا۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے ہر 10 منٹ بعد دیکھنا ہے۔ اس کے اندر سچی خبریں بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں، من گڑت بھی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو کتاب اللہ رب العالمین نے، جو اخبار اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی ہے، اس میں ساری کی ساری خبریں سچی ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے رشد و ہدایت ہے، رہنمائی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت فکر یہ ہے کہ جس طرح ہم سوشل میڈیا کو ہر 10 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں، کبھی غور تو کیجئے کہ آخری مرتبہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آخری مرتبہ ہم نے قرآن مجید کو کب کھولا تھا؟ سوچئے، غور کیجئے۔ یہ قرآن مجید دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دین کے اوپر نازل ہوا، لیکن ہم نے اس کو قسمیں اٹھانے کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیا کہ اس کا مقصد صرف قسمیں اٹھانا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا جائے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں لیدبروا آیاتی، میں نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا، باعث برکت بنایا تاکہ لوگ اس کی آیات کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کر سکے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کی۔ تیسری چیز جس کو اختیار کر کے میں اور آپ دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل کی سیرت کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ قصص الانبیاء، جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے قصے قرآن مجید کے اندر نازل کیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں قصص الانبیاء یا قصص النبیین کے نام سے، جس کے اندر انبیاء کے قصے ہیں، ان کو پڑھیے۔ وہ قصے پڑھ کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے وہ کیسے لوگ تھے کہ 900 سال تک 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، چند لوگ ایمان لائے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ انبیاء ہی تھے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے متعلق ان کو اتنی تکلیفیں آئیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ اللہ فرماتے لوگوں، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ویسے ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں، خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم الباس والضراء، ان کو اس طرح تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، وہ اس طرح ہلا دیے گئے، پریشان کر دیے گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ، مصیبتیں پریشانیاں اٹھانے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے،
وہ یہ بات پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اللہ کی مدد ان قریب نازل ہونے والی ہے۔ تو انبیاء کی سیرت کو پڑھا تو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھا تو جائے کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایمان لانے کے بعد اگر راستے کے اندر والدین آئے، بیوی بچے آئے، صرف دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، والدین چھوڑ دیے، کس چیز کی وجہ سے؟ کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی ہدایت دے دی۔ ہمیں تو وہ مصیبتیں آئی نہیں، تکلیفیں آئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں تو میری گزارش ہے کہ انبیاء اور رسل کی سیرت کو پڑھا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھا جائے، قصص الانبیاء، قصص النبیین، صحابہ کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی گئی کہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، ہر صحابی کی الگ الگ جو ہے اس کے اندر تعریف کر کے اس کے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں، کس طریقے سے انہوں نے تکالیف کو برداشت کر کے اپنے آپ کو دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھا، یہ تمام چیزیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں تو پھر ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں آج وہ جو غیر مسلم ہے ان کے ایکٹروں کے نام بڑے یاد ہوں گے کہ فلاں اس طرح تھا، آج ہمیں وہ دنیا کے جو مالدار لوگ ہیں ان کے نام یاد ہوں گے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ خلفائے راشدین کا نام کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کے متعلق پوچھ لیا جائے تو الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو سمجھنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، دین اسلام، اسی وجہ سے تو ہم دین اسلام سے دور جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی کے متعلق معلومات نہیں ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، جہاں پہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے انبیاء کے قصے بیان کر کے عقل والوں کے لیے عبرت رکھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے پاک پیغمبر، ہم نے رسولوں کے قصے آپ کے اوپر نازل کیے، ہم نے تلاوت کیے، کس لیے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے اپنے دل کو دین اسلام کے اوپر ثابت رکھ سکیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں تو پھر ہمیں انبیاء، رسل اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ چوتھی چیز کہ جس کو اختیار کر کے میں اور آپ دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں وہ ہے محاسبۃ النفس۔ روزانہ اپنا محاسبہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے کبھی اپنا محاسبہ تو کریں کہ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کیے، میں نے کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی فرما برداریاں کی ہیں، کتنی میں نے نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم محاسبہ نہیں کریں گے تو ہم گمراہی کے اندر آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنا محاسبہ کیا ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دے۔ تو جن لوگوں کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا وہ کہیں گے، لوگوں کو پکار پکار کے خوشی سے پھولے نہیں سمارے ہوں گے، بلائیں گے۔ جس طرح آج کسی کو انعام مل جائے وہ لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے تو بھی خوشی سے جو ہے
وہ اچھلتے ہوئے لوگوں کو بلائے گا، کہے گا ہا امقراؤ کتابیا، آؤ لوگوں میری کتاب پڑھو۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے اس بات کا یقین تھا، میں نے آخرت کے لیے، کل کے لیے تیاری کی تھی کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، میرا حساب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اللہ ایسے آدمی کے جنت کے اندر مہمانیاں فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنا محاسبہ نفس نہیں کیا، کل کے لیے تیاری نہیں کی کہ میں نے کل کو یہ جو آج بو رہا ہوں کل کو کاٹنا بھی ہے، اس کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ کے اندر دیا گیا وہ کہے گا ہے افسوس، ہے افسوس، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش یہ نامہ اعمال مجھے دیا نہ گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، یہ میرا حساب و کتاب میرے سامنے نہ آتا، ہلاک انی سلطانیہ، مجھ سے تو میری بادشاہت ہلاک ہو گئی، مجھ سے میرا مال، میری سلطانی وہ ہلاک ہو گئی، ہلاک انی سلطانیہ۔ ابھی یہ باتیں کر رہا ہوگا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، توق پہنا دو، زنجیر پہنا کے اس آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تو میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنا ہوگا کہ ہم نے آج جو بونا ہے وہ کل کو کاٹنا بھی ہے۔ ہمیں روزانہ اپنا حساب لینا ہوگا کہ آج ہم نے کیا کمایا، کل کو جو ہمارے سامنے پیش آنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اس کے لیے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ پانچویں چیز جس کو اختیار کر کے میں اور آپ دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں کہ اس بات کے اوپر یقین کر لیں کہ شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ کبھی شیطان کو اپنا دوست نہ بنائیں، شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھنا، اس کو کبھی دوست نہ بنانا۔ انما یدعو اصحابہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اللہ فرماتے شیطان تو اپنے دوستوں کو اس طرف بلاتا ہے تاکہ ان کو جہنم کا ایندھن بنوا دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، کسی کے ساتھ تعاون کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے لوگو گے پھر تمہیں مایوسیاں دلائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ بے حیائی کی طرف چل رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے پھر ہم نے شیطان کو اپنا دشمن نہیں بنایا بلکہ اپنا دوست بنا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، وہی تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کے مقابلہ میں اللہ تمہیں بخشش کا وعدہ دلاتے ہیں، اپنے فضل کا وعدہ دلاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ شیطان کو چھوڑ کے اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کے اندر داخل کر دیتا ہوں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر شیطان ایسے لوگوں کو اسلام کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں کے اندر لے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے شیطان میرا اور آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ چھٹی چیز جس کو اختیار کر کے میں اور آپ دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب دوست بنائیں تو دوست بناتے ہوئے دیکھیں کہ ہم کس آدمی کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو پہچاننا ہے، دیکھنا ہے، تو پھر اس کے دوستوں کو دیکھیے کہ اس کی مجلس کیسی ہے۔ اگر دوست اچھے ہوں گے تو اس آدمی کے اعمال بھی اچھے ہوں گے،
یہ بات میری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی دوست بنائے تو دوست بناتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی اور بری مجلس کی مثال کستوری بیچنے والے اور بٹھی پھونکنے والے کی طرح۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس مثال سے سمجھایا فحامل المسک اما ان یحدیک و اما ان تبتاع من و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کستوری بیچنے والا ہے یا تو آپ کو خوشبو بطور تحفہ دے دے گا، لگا دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے۔ اگر وہ نہ آپ کو تحفہ دیتا ہے نہ آپ اس سے خریدتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک آپ اس کستوری بیچنے والے کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو اس سے خوشبو آتی رہے گی۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مجلس اور اچھے دوست کی بیان کی کہ اچھا دوست یا آپ کو اچھی بات بتلا دے گا یا آپ اس سے پوچھ لیں گے، وہ نہ آپ کو بتلاتا ہے نہ آپ اس سے پوچھتے ہیں، جب تک آپ اچھی مجلس کے اندر بیٹھے رہیں گے آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملتی رہیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونافخ الکیر، جو بری مجلس ہے، برا دوست ہے، اس کی مثال نافخ الکیر، بٹھی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ان یحرق ثیابک، جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے اس کی بٹھی سے وہ انگارے نکل نکل کے آپ کے کپڑوں کو جلاتے رہیں گے۔ واما ان تجد منہ ریحا خبیثا، اگر وہ آپ کے کپڑوں کو نہیں جلاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آپ اس کی مجلس کے اندر بیٹھے رہیں گے آپ کو بدبو آتی رہے گی۔ تو اس لیے دوست بناتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کس آدمی کو ہم دوست بنا رہے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی مجلس محفل بری ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں پتہ ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی مجلس اور محفل کیسی ہے، تو محفل اور مجلس دوستوں کی وجہ سے آپ بھی گندے ہو جائیں گے، آپ کا دین جو ہے وہ نشانہ بن جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس رکھیے، محفل رکھیے جو لوگ دین کی بات کرنے والے ہیں، جو لوگ دین کے اوپر ثابت قدم ہیں، تو پھر میں اور آپ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ علم شرعی کو حاصل کرے، دین اسلام کی جو ہے وہ شناسائی حاصل کرے، اس کو سیکھنے کے لیے تگ و دو کرے۔ اب ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، کرنا چاہیے، معیوب بات نہیں، اچھی بات ہے کہ علم حاصل کرنے سے انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، صحیح اور غلط کے اندر انسان فرق کر سکتا ہے، لیکن صحیح اور غلط جو دین کے معاملے کے اندر ہے، سنت اور بدعت کا فرق جو ہے وہ دین اسلام کا علم حاصل کیے بغیر وہ فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اندر کھرے اور کھوٹے کا فرق کر سکے، صحیح اور غلط کا فرق کر سکے، اگر ہم سنت اور بدعت کا فرق کر سکے تو اس کے لیے ہم دین اسلام کو سمجھنا کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی دین اسلام کے لیے کوشش کرتا ہے ابھی اس نے علم حاصل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی گھر سے نکلا ہے دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے علم شرعی کو حاصل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے ابھی وہاں پہ نہیں پہنچا جہاں پہ علم دیا جا رہا ہے، علم سکھایا جا رہا ہے، اس آدمی کو راستے کے اندر موت آ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی علم کے راستے پہ نہیں نکلا بلکہ یہ آدمی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ اللہ کرتے ہیں اس آدمی کو اللہ رب العالمین دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے واجبات اور فرائض انسان کے ذمے لگائے ہیں
تو ان کے اوپر انسان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے۔ ایک دن کے اندر 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اگر حج فرض ہو جاتی ہے تو حج کرے۔ جب انسان ان چیزوں کے اوپر اہتمام کرنا شروع کر دے گا، اللہ رب العالمین اس انسان کو دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔